الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جمعیت علماء پاکستان یوتھ ونگ کے محترم جناب عبدالرحمن صاحب اور ان کے تمام رفقا قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ مفت آئی ٹی کورسز کا یہاں آغاز کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کوشش کو کامیاب کرے اور ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے بتایا ابھی کہ ایک انگلش سکھانے والے مدرس ہیں اور ساتھی ہیں، ایک چائنیز سکھانے والے ہیں، ایک آئی ٹی کا کورس کرانے والے ہیں۔ یہ سب حضرات اس اہم کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب اجر عظیم کے مستحق ہیں، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ہمارے دین میں اور ہمارے اسلام میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی میرے مصطفیٰ پر نازل ہوئی، حالانکہ قرآن کا آغاز ہو رہا الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پہلی وحی نہیں ہے۔ پارے کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن الف لام میم ذالک الکتاب یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا پر غار حرا میں جبرائیل امین جو پہلی وحی لے کر نازل وہ یہ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اللہ کے نام سے، یعنی اس پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے، جو اشارہ ہے اس طرف کہ وہ دین میرے مصطفیٰ لے کر آئے ہیں کہ جس دین کے اندر سب سے زیادہ تعلیم کو اہمیت، افضلیت اور اولویت حاصل ہے، پہلا درجہ حاصل ہے، سب سے اہمیت ہے وہ دین کے اندر علم کو حاصل ہے۔ اور علم بھی اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن دوسرے علوم سے بھی میرے مصطفیٰ نے منع نہیں کیا بلکہ ترغیب دلائی۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، اطلب علم ولو بالسین، اگرچہ علماء نے اس کی صحت پر بحث کی ہے، لیکن اگر یہ حدیث ہو اور اس کی صحت ہو تو ظاہر بات ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، اگرچہ چین جانا پڑا تو ظاہر بات ہے چین اس زمانے کے اندر یا اس زمانے کے اندر کسی زمانے کے اندر حدیث کا مرکز تو نہیں رہا، قرآنی علوم کا مرکز تو نہیں رہا، اور آج کے دور کے اندر تو ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چین بھی نئی جدید ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرے گا۔ پہلے سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا کے لیے چین بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤ، مطلب یہ کہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کرو، جدید علوم حاصل کرو۔
خود صحابہ کرام کو حضور فرمایا کرتے تھے جاؤ فلاں زبان سیکھو، فلاں زبان سیکھو، تاکہ آپ اس زبان کے اندر اپنے دین کی اشاعت کر سکیں اور اپنے دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اگر اس نیت سے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے اسی کام کے لیے اچھی نیت کر لی ثواب مل جائے گا آپ کو، اور کوئی نیت نہیں کی اچھی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کر رہے تھے لوگ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس لیے کر رہے تھے کہ ہم وہاں مدینہ منورہ کے اندر آرام سے اپنے دین کی اشاعت کر سکیں گے، دین کی تبلیغ کر سکیں گے، اپنے دین کے ارکان آرام سے ادا کر سکیں گے۔ یہاں تو کافر مکے میں تو ہمیں ادا نہیں کرنے دیتے دین کے ارکان۔ اس نیت سے جنہوں نے ہجرت کی، حضور نے فرمایا من کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں یہ، اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے کہ مدینہ منورہ سے ان کو پیغام ملا، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، کسی لڑکی سے، تو اس لڑکی نے شرط رکھی بھائی آ جاؤ ہجرت کر کے مدینے میں شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے شادی کی وجہ سے ہجرت کر لی۔ حضور نے فرمایا من کان ہجرتہ الی امرأۃ یصیبھا یا الی الدنیا یصیبھا، اس کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی تھی اسے دنیا مل گئی، کسی نے لڑکی کے لیے ہجرت کی تھی لڑکی اس کو مل گئی، اگر اللہ کے لیے ہجرت کرتا تو اللہ کا رسول ملتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سبق دیا حضور نے کہ نیت کے اوپر عمل رکھ رہے۔ اب آپ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا اس وقت ایک روزگار کا ذریعہ ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے جس طرح بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ برباد کر کے رکھ دیے معیشت پاکستان کی، اچھے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ کس طرح اپنا گھر کا خرچہ چلائیں گے، کیسے کہنا ہے بجلی کا بل بھریں گے، روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ پیٹرول میں اضافہ، روزانہ بجلی کے بلوں میں اضافہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پانی علیحدہ نایاب ہو چکا ہے، بجلی نایاب علیحدہ، پیٹرول نایاب علیحدہ، یعنی ایک جنگل بنا کے رکھ دیا اس ملک کو، تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ جو کورس شروع کرایا جا رہا ہے آپ کا، یہ انشاءاللہ آپ کے روزگار کا ذریعہ بنے گا۔ اس دور کے اندر جب کہ روزگار حاصل کرنا مشکل ہوگا، لوگ نکال رہے ہیں، اپنی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اپنی فیکٹری نہیں چلی، ہم آپ کو کہاں سے رکھیں گے؟ روزانہ میرے پاس آتے ہیں صاحب فلاں فیکٹری میں رکھوا، ارے بھائی فیکٹری تو بند ہو رہی ہے، اس نے تو 500 آدمی نکال دیے، تمہیں وہ کہاں سے رکھے گا؟ صاحب فلاں دکان میں رکھوا دے، صاحب وہ تو دکان بند ہو رہی ہے، وہ تو اپنے آدمی، اس نے تو 4 ملازم تھے 3 نکال دیے، ایک ہی رکھا ہے۔ اس بے روزگاری کے عالم کے اندر یہ جو کورس انہوں نے شروع کیا ہے ہمارے یوتھ ونگ والوں نے، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر، اور وہ بھی مفت شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس کورسوں کے اندر کتنے پیسے لگتے ہیں اور کس قدر مہنگے کورس ہیں یہ اس کے اندر، لیکن یہ حضرات جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جمعیت علماء پاکستان سے، اس جماعت نے ہمیشہ نظام مصطفیٰ کی بات کی ہے، اور نظام مصطفیٰ یہی ہے کہ سب سے پہلے پیٹ کا بندوبست کرے۔ لوگ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کہتے ہیں پیٹ کا بندوبست کرنا سب سے پہلے ضروری ہے نظام مصطفیٰ کے اندر۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئے صحابی، یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرما دیں۔ حضور کو سخت پسند نہیں تھا طلب کرنا یا مانگنا۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کام کرو، یہ پیسے لو اور جا کے بازار سے لکڑی خرید کے لاؤ۔ لکڑی لائے وہ خرید کے، فرمایا اس کا دستہ بناؤ، اور اس دستہ بنا کے اس کے لیے کلہاڑی تیار کرو۔ کلہاڑی تیار ہوگی، فرمایا اب جاؤ جنگل کے اندر اور لکڑیاں کاٹ کے لیا۔ لکڑیاں کاٹ کے لایا، فرمایا اس کو فروخت کرو اس کو۔ انہوں نے جناب وہ لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹ کے فروخت کی، اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، گھر بھر گیا اللہ کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے گھر بھر گیا۔ تو اسلام نے سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ اپنے معاش کا بندوبست بھی کرو، روزگار کا بندوبست بھی کرو۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے یوتھ ونگ والے جو آپ کے لیے روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ روزگار انشاءاللہ حاصل کریں گے اس کے اندر، اگر آپ نے یہ تمام چیزیں سیکھ لی اس کے اندر۔ تو اب دیکھیے میری بات کہیں سے نہیں چلی گئی، میں بات یہاں سے عرض کر رہا تھا اس حدیث کو سنا کر آپ کو، کہ نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اب آپ اس نیت سے اگر حاصل کریں کہ ہمیں روزگار مل جائے گا، روزگار تو ملے گا، یقیناً ملے گا انشاءاللہ، آسانی ہوگی آپ کے گھر کے لیے، آسانی ہوگی انشاءاللہ، لیکن نیت یہ نہ رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ ہم یہ زبانیں اس لیے سیکھ رہے ہیں
یہ ٹیکنالوجی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے اسلام کی اور اپنے دین کی تبلیغ کریں گے. کس قدر اس وقت کیا نام ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر کام ہو رہا ہے. کہاں کہاں یعنی آپ اندازہ کریں, آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے اسلام کے بارے میں تو سب سے پہلے جو سائٹ آئے گی وہ قادیانیوں کی آئے گی. کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں پوری دنیا کے اندر, جامعہ ازہر کیا, مصر کیا, اور سعودی عرب کیا, اور حرمین شریفین کیا, کسی کی سائٹ نہیں آئی ہے. دین پہ کام کرنے والوں میں سب سے پہلے سائٹ آتی ہے قادیانیوں. اب اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ آپ کریں گے مقابلہ. آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے. یہ نیت یہ رکھیں آپ, ہم اس لیے حاصل کریں ٹیکنالوجی کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جس طرح اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے, لادینیت پھیلائی جا رہی ہے, دین کے خلاف بات ہو رہی ہے, دین کے احکامات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے, قادیانیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کہاں سے کہاں آپ اندازہ کیجئے. ہمارے ادارے کیا نام ہے قادیانیوں کو پروموٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے. چیف جسٹس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا سب سے معزز ادارہ, سب سے معزز شخصیت جو ہوتی ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں. قاضی عیسیٰ صاحب ایک فیصلہ دے رہے ہیں جو فیصلہ سراسر قادیانیوں کے حق میں جا رہا ہے. پورے پاکستان میں ادھم بچ گیا, اور پورے پاکستان میں جب عاشقان مصطفیٰ اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ ریویو اپیل لائیے, ہم سنیں گے اور اس کے متعلق فیصلہ کریں گے. چنانچہ پورے پاکستان کے جو مقتدر علماء ہیں انہوں نے ریویو اپیلیں دائر کی. ہم نے بھی جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کی ریویو اپیل جو ہے وہ داخل کی. ابھی کوئی 2-3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ میں اس کی سماعت تھی تو میں خود گیا ہوا تھا وہاں. پاکستان کے بڑے بڑے علماء مشائخ وہاں موجود تھے. ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے جو قانون داں ہیں, وکلاء ہیں, وہ بھی الحمدللہ وہاں موجود تھے. تب آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے ہمارے اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں جو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جناب لادینیت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف لوگ اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں سوشل میڈیا پر بیٹھ. سوشل میڈیا اس سب سے مضبوط ترین طاقت. لہذا نیت یہی رکھیں آپ کہ ہم یہ اس لیے اب دیکھیں نا چائنیز زبان ماشاءاللہ یہ سکھا رہے ہیں. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس وقت سی پیک کے اندر بڑی سخت ضرورت ہے ایسے لوگ کی جو چائنیز زبان جاننے والے ہیں. بہت ویکنسیز اس میں نکل رہی ہیں, اچھی اچھی مشاہروں پر اس میں رکھا جا رہا ہے. اب آپ صرف اس کی نیت سے جائیں گے یہ تو مل جائے گا, آپ ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن ثواب یہ رکھیں, نیت یہ رکھیں کہ میں چائنیز زبان سیکھ کے چائنا کے اندر جا کے اسلام کے دین کی تبلیغ کی کروں گا اور ان کو جناب دین پر لاؤں گا اور ان کو جناب اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا. تو سی پیک کے اندر نوکری بھی آپ کو مل جائیں گی مفت کے اندر, اور انشاءاللہ دین کا کام بھی ہو جائے گا. اللہ کے رسول کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اہم کام شروع کیا ہے, اور ہمارے دین اور اسلام کے اندر سب سے اہم چیز معیشت, معاشیات, اقتصادیات ہے, جس پر میرے مصطفیٰ نے بڑا زور دیا ہے اپنی امت پر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے کیا نام ہے اپنا نظام قائم کیا. کاش کہ پاکستان کے یہ نظام آ جائے, بچہ پیدا ہوتا ہی اس کی کیا نام ہے وظیفہ مقرر ہو جاتا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے گلی کے اندر, کیا شان تھی. یہاں تو پروٹوکول کے اندر نکلتے ہیں 40-40 50-50 گاڑیاں ہوتی ہیں آگے, 50 گاڑیاں پیچھے ہیں, اور کوئی ملنا چاہے تو ہمارے حکمرانوں سے مل بھی نہیں سکتا, چھوٹے چھوٹے عہدیدار سے نہیں مل سکتا, بڑوں کی تو کیا بات. لیکن وہاں 25,11,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق, جس کے نام سے یورپ کانپتا تھا, تو رات کو اکیلا پھر رہا ہے گلی کے اندر کہ کوئی مظلوم جو ہے وہ فریاد تو نہیں کر رہا, کل قیامت کے دن عمر کو کوئی جواب تو نہیں دینا پڑے گا. جب جا رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ پوچھا کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھا کہ وہ ایک بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میں یہاں سے گزر گیا تب بھی اس بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی, میں واپس آیا تب بھی بچہ اب تک رو رہا ہے, تم نے اس کو ابھی تک خاموشی ہونی کیا بچہ. ماں کہتی ہے کہ عمر نے, اس کو پتہ نہیں تھی یہ عمر ہے, عمر کی حکومت ہے, عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ بچے کی عمر جب زیادہ ہو جائے, کوئی مقرر وقت تھا, اتنے عمر کے اندر ہو جائے تو پھر اس کا وظیفہ مقرر ہو. اب یہ چھوٹا ہے, کیا کروں میں اس کو, کہاں سے لاؤں, میرے پاس تو گھر میں کھلانے اور پلانے کے لیے بھی کچھ نہیں. اب یہ جب ذرا بڑا ہو جائے گا تو وظیفہ مقرر ہوگا, پھر اس کو میں کیا نام ہے
اس کے لیے دودھ کا یا اس کے کھانے کا انتظام کروں گا، تب یہ چپکا ہوگا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو، صبح ہی صبح جاتے سب سے پہلا حکم جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ حکومت کی طرف سے مقرر کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہی قانون آج یورپ کے بہت سے ممالک کے اندر نافذ ہے۔ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ میرا دورہ ہوا، جب یہ قادیانیوں کا بڑا زور تھا اس زمانے کے اندر، بہت سے علاقوں کے اندر یورپ کے ممالک میں جب ہم گئے تو وہاں کے قوانین سے واقفیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا صاحب یہاں تو یہ قانون موجود ہے پہلے سے، اور شاید حضرت عمر کی تقلید کر قانون ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ٹیکس لیتے ہیں، ان کو حق ہے ٹیکس لینے کا، سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں، اور ایک سہولت نہیں ہے پاکستان کا، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پانی کی سہولت تک نہیں ہے۔ لوگ رو رہے ہیں یہاں ہمارے اس علاقے کے اندر، اور ٹینکروں کے جناب پانی کھول کے اس کو بہا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دن احتجاج ہوا، پھر گھر میں بیٹھ گئے جا کے، نل ہیں جاری ہیں، نل صحیح ہیں، لیکن نلوں میں پانی نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان کے بھتے بند ہو جائیں گے۔ بجلی یہاں نہیں ہے، پانی یہاں نہیں ہے، کھانا یہاں نہیں ہے، اور ٹیکس پر ٹیکس، ٹیکس پر کس طرح کا ٹیکس تم لے رہے ہو؟ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ حکومت جو ہے وہ عوام کو سہولتیں مہیا کر رہی ہے، اس کے وجہ سے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن کون بات کرے؟ جمعیت علماء پاکستان کا یہ مشن کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کیا جائے، تاکہ صحیح معنوں کے اندر یہاں لوگوں کو سہولتیں ملے ہوں، آرام ملے، لوگوں کے حقوق ان کو ملے، اور ان ڈاکوؤں سے نجات ملے، ان بدامنی سے نجات ملے۔ کس قدر ڈاکو دن دناتے پھر رہے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہ پڑے۔ یعنی ڈاکوؤں کی سرپرستی کا عالم یہ ہے کہ اگر 2-4 دن پہلے کراچی کے شہریوں نے مارنا شروع کیا تھا ڈاکوؤں کو، تو ان شہریوں پر مقدمے قائم ہونے شروع ہو گئے، ڈاکو کو کیوں مار رہی ہے؟ 3-4 دن کے لیے بند ہو گیا تھا، وہ ڈاکو ڈر گئے تھے کہ واقعی اب تو عوام کھڑے ہو گئے ہمیں مارنے کے لیے، کیونکہ حکومت تو کھڑی نہیں ہے عوام کو بچانے کے ان ڈاکوؤں سے۔ عوام نے کہا ہم خود حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے حفاظت کرو گے؟ یہ تو ہمارے آدمی ہیں ڈاکو سارے، جو ان کے خلاف ہوگا ہم اس کو ماریں گے، بجائے ڈاکو کو مارنے کے جو ڈاکو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو سازش چل رہی ہے، اور یہ جو ایک بد امنی کا عالم ہے اس ملک کے اندر، اس کا واحد حل ہے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفاذ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہمارے یوتھ نے شروع کیا ہے اور یہ آغاز کیا ہے، یہ بہت مبارک آغاز ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عبدالرحمن صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، بالخصوص ان کے تینوں کیا نام ہے جو انسٹرکٹر ہیں جو پڑھا رہے ہیں، ایک انگلش کی لے گا کلاس، ایک جناب چائنیز کلاس لے گا، ایک جناب آئی ٹی کا کلاس لے گا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی تعاون کریں ان کے ساتھ، اور جو حضرات جو ارباب خیر ہیں، لیکن اب ان کو مثال کے طور پر اسکرین کی، بڑی اسکرین کی ضرورت پڑے گی ان کو، اور بھی اس کے لیے جو اس کے آلات ہیں ان کو ضرورت پڑے گی، تو تعاون کریں۔ اگر کوئی دلا دے گا، کوئی اسکرین دلا دے مثال کے طور پر، ایل ڈی کوئی دلا دے اس کے اندر، تو جب تک اس ایل ڈی پر لوگ پڑھتے رہیں گے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھتے جائیں گے، سب کا ثواب اس کو ملتا جائے گا۔ تو جتنے ارباب خیر یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرات ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی سرپرستی فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور جو یہ مشن لے کے چلے ہیں اس میں ان کو برکتوں سے سرفراز فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔